یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا لیڈی آف لائٹ میں. ویورز، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو علم سے کتنی محبت تھی، تو وہیں ہم نے اپنے آپ سے بھی یہ سوال کیا کہ ہماری زندگی میں علم کتنا اہم ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بی بی کے نام سے بھی کوئی کتاب منسوب ہے یا ایسا کچھ ہے جو ہے لیکن ہم نہیں جانتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا. سسٹر سلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو، اور کون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو رحمت للعالمین ہیں. تو وہیں اگر ہم بات کریں بی بی فاطمہ زہرا کی یا ان حدیثوں کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، وہ باتیں ہمیں بتائی ہے، تو یہ باتیں صرف مسلمس کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ آئی تھنک کوئی بھی اگر ان پر غور و فکر کرے تو ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالے تو کیا صرف مسلمس ہی ان سے انسپائر ہوتے ہیں یا ہمیں ہسٹری میں ایسے نان مسلمس بھی ملتے ہیں جو بی بی فاطمہ زہرا سے کچھ سیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شروع کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اور اس کی توفیق سے کہ جس نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم اتنی عظیم پرسنالٹی کے اوپر بات کر سکے. بے شک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی لائف پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں irrespective of religion. اوکے. یعنی نان مسلمس نے بھی جناب سیدہ سے انسپائر ہوئے ہیں، ان کی لائف پر آرٹیکلز لکھے ہیں، ریسرچ کیا ہے، کتابیں لکھی ہے. جی. جیسے میں دو کوٹ کروں گی آپ کے سامنے. ایک ہے بہت ہی مشہور ہے، فادر کرسٹوفر پال کلوہسی. جی. ہی از اے فادر، ہی از اے کرسچن پریسٹ، اور آج یہ ویٹیکن میں یہ مجلس پڑھتے ہیں. ہی ٹیچز اسلام. اوکے. ہی از کنورٹڈ؟ ناٹ ایکچولی. اوکے. اسٹل لیکن یہ مجلس ریسائٹ ہی از اے کرسچن پریسٹ، مگر یہ مجلس ریسائٹ کرتے ہیں. یہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں زیادہ تر ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں. اور اگر میں ان کو کوٹ کروں فرام ہز مجلس ان محرم 1437، یعنی 2015 میں جو انہوں نے مجلس پڑھی تھی، اس کا ایک صرف ہم پارٹ لیتے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب سیدہ از اے رول ماڈل فار ایٹ لیسٹ 3 ٹائپس آف پیپل. ایک وہ لوگ کہ جو وہ ماں جو اپنے جوان کو اپنی اولاد کے غم میں روتی ہے، ان کے لیے جناب سیدہ ایک رول ماڈل ہے. وہ لوگ کہ جو اپنی تمام مصیبتوں میں بھی خدا کو یاد رکھتے ہیں، یعنی ڈسپائٹ آف آل دا پرابلمس، مگر وہ اپنی ڈیفیکلٹیز میں خدا سے فراموش نہیں کرتے، کہ خدا سے ناراض نہیں ہوتے. ان کے لیے جناب سیدہ ایک رول ماڈل ہے. بی بی سیدہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہیں آئی، لیکن بی بی نے پھر بھی پروردگار عالم سے کبھی ناراضگی ظاہر نہیں کی. راضیتم مرضیہ. رائٹ، ایگزیکٹلی. یہاں تک کہ ان کے اگر آخری وقت پر بھی ہم نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی کنیز سے یہ کہا کہ جب میرے حجرے سے پروردگار عالم سے تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی. یہ جو دنیا سے جو شکم مادر میں بھی ذکر کرتی تھی، خدا کی تسبیح کرتی تھی، اور آخری وقت میں بھی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے رحلت فرمائی ہے. اور فادر کرسٹوفر لکھتے ہیں کہ یا وہ جب ان کی اسپیچ ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں، مرد ہو عورت ہو یا کسی بھی مذہب کے ہو، جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو جد و جہاد کرتے ہیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے یا بہتر زندگی کے لیے، ان سب کے لیے جناب سیدہ از دا رول ماڈل. بیکاز جب تم اس دنیا میں ہو پرابلمس تو آنی ہے. تو کیسے تم پرابلمس کو فیس کرتے ہو، کیسے تم اپنے زمانے کے جو اپریسر ہے، جو ظالم ہے، جو لیڈرز ہیں، ان کو فیس کرتے ہو. تو انہوں نے بہترین انداز میں وہ اپنے اسپیچ میں جناب سیدہ کا تذکرہ کرتے ہیں. نہ صرف تذکرہ کرتے بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد.
سو یہ کتنی حسین بات ہے کہ کرسچن ہوتے ہوئے انہوں نے جناب سیدہ کی لائف پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے جو ایزیلی اویلیبل ہے. اگر لوگ چاہے تو اس کو خرید سکتے ہیں. اٹ از اویلیبل, آن لائن اویلیبل ہے, آن لائن اویلیبل ہے, امیزون پہ اویلیبل ہے. سو آپ اس کو بے شک آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ریڈ کریں. سو ہی واز اے کرسچن, ہی از اے کرسچن. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از ون مور پرسن جو میں نے خود یہ کتاب پڑھی اور مجھے بہت پسند بھی آئی, کہ شی از اے لیڈی, اے ہندو لیڈی, بیسڈ ان انڈیا مگر ایٹ پریزنٹ یو کے میں ہے, سیٹلڈ ان یو کے. اس کا نام ہے انیتا رائے. اور اب تک میں انہوں نے 6 کتابیں لکھی ہے اسلام کے اوپر, غدیر کے اوپر. ان کی ایک کتاب ہے محمد, ان کی ایک کتاب ہے جہاد. سو ڈفرنٹ ٹاپکس پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. بٹ دا فرسٹ بک وچ شی روٹ واز دا ایسینشیل وومن. یہ بھی اویلیبل ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, آپ اسے بھی ریڈ کریں. دا ایسینشیل وومن جو انیتا رائے نے لکھی ہے, دا کمپلیٹ بک ریوالوز اراؤنڈ دا کیریکٹر آف جناب سیدہ اینڈ جناب زینب سلام اللہ علیہ. یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایز اے مسلم ویمن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بی بی فاطمہ کی تو ہم کتنا جانتے ہیں. ایز نان مسلمس انہوں نے اتنا ریسرچ کیا ہے, اتنا یہ جانتے ہیں بی بی کے بارے میں, انہوں نے بکس لکھی ہے. لیکن اگر کل کو کوئی آ کر ہم سے یہ سوال کر لے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے, تو ہم انہیں کیا بتائیں گے؟ جی بے شک. اور یہی پوائنٹ کو انیتا رائے نے اپنی بک میں کوٹ کیا ہے, اس کو اس کے اوپر یعنی ایمفیسس کیا ہے. کہتی ہے کہ میں نے یعنی جو پوری بک ہے اس کے اندر انہوں نے جناب سیدہ کا خطبہ فدق بھی کوٹ کیا ہے, پورا لکھا ہے اور اس کو ایکسپلین کیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پوری حیات, دربار یزید میں جانا, جو خطبے آپ نے دیے اس کے اوپر بھی فوکس کیا. تو وہ ساری چیزوں کے اوپر ہائی لائٹ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک ان آلموسٹ دا لاسٹ چیپٹر آف دا بک, انیتا رائے کی جو بک ہے اس میں جو اس کا لاسٹ چیپٹر ہے, جب وہ کنکلوڈ کرتی ہے آل دا تھنگس, وہاں پر وہ لکھتی ہے اینڈ ایکچولی شی کوٹس فرام دا بک فاطمہ از فاطمہ بائی ڈاکٹر علی شریعتی. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے وہ بکس ریڈ کی ہے اور وہ ڈاکٹر یعنی آئی وڈ تھنک کہ ایک نان مسلم ہو کے فاطمہ اس فاطمہ کو ریڈ کیا ہے, تو آج میں نے کتنی مرتبہ ان کتابوں کو پڑھا ہے. کیا ہم نام بھی جانتے ہیں, کیا ہم ان کتابوں کے نام بھی جانتے ہیں کہ جو معتبر ہے, جو ہم کو اہل بیت کی طرف لے جا رہی ہے. تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی کو کوٹ کر کے خود بھی اس کے اوپر اپنا نظریہ بھی لکھتی ہے کنکلوژن میں, اور کہتی ہے کہ آج اگر کسی بھی مسلمان کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے جب آپ کہو زینب, بی بی زینب, تو یا آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ کمز ان یور مائنڈ, تو آپ کہو گے شام غریبہ یا دربار شام یا دربار یزید, یا وہ ساری چیزیں جو مصائب سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے ذہن میں پہلے آتی ہے. یا جیسے آپ کہو کہ فاطمہ, تو آپ کے ذہن میں آئے گا ٹوٹی ہوئی پسلیاں, جلتا ہوا دروازہ, جناب محسن کی شہادت, دربار میں جانا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. بٹ اس کے علاوہ آپ کیا جانتے ہو؟ ایک نان مسلم ہم کو سوال کرے, اس کے علاوہ آپ کیا جانتے ہو؟ کیا جلتے ہوئے دروازے کے علاوہ بھی جناب سیدہ کا کوئی اور رول رہا ہے, کوئی اور کردار رہا ہے, ان کے وجود سے ہم کچھ لے رہے, یا شام غریبہ سے زندان شام کے علاوہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے پہلے 55 ایئرس تھے, اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے. ایگزیکٹلی. عالمہ کہہ رہے مولمہ کا ٹائٹل جسے ملا ہو, ان کے پاس کتنی نالج ہوگی, لیکن ہمیں کتنی نالج ہے, ہمیں کتنا جانتے ہیں, ہم ان کے بارے میں کتنا جانتے, ہم نے ان کی زندگی کے پہلے جو ایئرس تھے اس سے کتنا لیا, ان کا بچپنا, ان کی جوانی, ان کا نالج دینا, تو وہ ساری باتیں ہم کتنا جانتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ انہی پوائنٹس کے اوپر ہم اس ایپیسوڈ میں یا یہ جو سیشنز ہیں اس کے اوپر بات کریں کہ جناب سیدہ اور جناب زینب بے شک عالمہ غیر معلمہ, لیکن جناب سیدہ ان کی ماں ہے. بالکل. سسٹر, ایک طرح سے اس بات کو سن کر خوشی بھی ہوتی ہے کہ کس طرح بی بی فاطمہ زہرا نے صرف ہمیں ہی انسپائر نہیں کیا ہے, بی بی صرف ہمارے لیے انسپریشن ہی نہیں ہے, بلکہ نان مسلمس نے بھی بی بی کی زندگی سے کافی کچھ سیکھا ہے, ریسرچ کیا ہے اور بی بی کی عظمت کو سمجھا ہے. تو وہی ایک سوال جو ہم تمام کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے
کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم بیوی کے چاہنے والے ہیں, ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں, تو ہم بیوی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں, ہم الجل کہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ آ جائے, لیکن ہمارے ایکشنز اس طرح نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے اہل بیت کے غم میں اور مزید اضافہ نہ کریں, کیونکہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم کو بھی بی بی فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں تھے. یس ڈیفینیٹلی, یعنی جتنا ہم علم حاصل کریں گے اتنا اہل بیت خوش ہوگے, جی کیونکہ یہ ایک چیز ہمیشہ رہی ہے جس نے اہل بیت کو خوش کیا ہے. دے ہیو آلویز ایمفسائزڈ آن گیننگ نالج. یعنی یہ سزا رہتی تھی ہے نا, جب لوگ گرفتار ہو کر آتے تھے, کہتے ہیں کہ ہولی پروفٹ کے پاس اگر کوئی گرفتار ہو کر آتا تھا جی تو مدینے کے اندر کوئی جیل نہیں ہوتی تھی. جب بھی کوئی گرفتار ہو کر آتا تھا اس کا پنشمنٹ یہ ہوتا تھا کہ اف یو آر لرنڈ گیو نالج. تم جتنا جانتے ہو, تم جو بھی جانتے ہو وہ تم دوسروں کو سکھاؤ. تم نے 10 لوگوں کو علم دے دیا, تمہاری سزا مکمل ہو گئی. جی سو کتنا ہم دیکھتے کہ اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی طرف دعوت دی ہے. تو بہت ہی بہترین پوائنٹ آپ نے کہا کہ ہم جتنا علم حاصل کریں گے اتنا اہل بیت خوش ہوگے, اور ہمارے گناہوں سے ہم اہل بیت کو نہ رلائے, جی کیونکہ ہمارے گناہ, یا یہ کہنا کہ جناب سیدہ کی آنکھ میں تو اللہ بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا. جی یعنی ایک موقع وہ تھا کہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوئی اور جناب سیدہ کی آنکھ میں آنسو تھے, تو اس وقت خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذریعہ بنایا کہ دیکھو فاطمہ کو رونے نہ دو, خدا کو گوارا نہیں ہے, تو آپ ان کو کنسول کرو, آپ ان کو تسلی دو, ان کو بتاؤ کہ تمہاری ماں جنت کے کس محل میں ہیں اور جناب آسیہ اور جناب مریم کی ہم نشینی میں ہیں. تو جب وہ جنت کی اور اپنی ماں کی باتیں سنتی تھی تو بی بی زہرا کے آنسو رک جاتے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب خود رسالت مآب حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ ہو گئے, اس وقت جناب سیدہ کو کنسولیشن کے لیے, پرسہ دینے کے لیے, تعزیت دینے کے لیے خدا نے جبرائیل امین سید الملائکہ کو نازل کر دیا. اوکے یعنی کتنا غم تھا. بہار الانوار کی روایت ہے کہ جناب سیدہ جب گریا کرتی تھی, جناب سیدہ کے دل میں جو غم تھا جناب رسالت مآب کے لیے, سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. کوئی کتاب, کوئی ذاکر اس کو جسٹس کر ہی نہیں سکتا کہ بی بی اپنے بابا کے غم میں کتنی غمگین تھی. اور اس کے بعد بھی کتنی ایسی مصیبتیں تھیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا. تو یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ سوائے خدا کوئی جانتا ہی نہیں کہ سیدہ کتنی غمگین تھی. جی اور اسی لیے ان زخموں کو, یعنی ان کو تسلی دینے کے لیے, ان کو تعزیت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید الملائکہ کو ملائکہ کے گروہ کے ساتھ زمین پر بھیجا کہ جاؤ سیدہ کی آنکھ میں آنسو مت آنے دو. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے کتاب بصائر الدرجات میں کہ 75 ڈیز تک ملائکہ آتے رہے, بی بی کے گھر آتے رہے اور تعزیت دیتے رہے, پرسہ دیتے رہے اور علم دیتے رہے. اوکے And not to say کہ جناب سیدہ کے پاس علم نہیں تھا, it was just to console her. تو اب جو علم دے رہے, اب جو وہ باتیں کر رہے, کبھی یہ کہتے کہ دیکھو آپ کے بابا کس مقام پر ہے, کبھی جنت کی باتیں ہو رہی ہے, کبھی تا قیامت تک آنے والے مومنوں کی بات ہو رہی ہے, ہر کسی کی مومنوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی جناب سیدہ کو جب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کے امام حسین کے اتنے چاہنے والے ہو گئے, امام حسین کے اتنے عزادار ہو گئے, امام مہدی ہو گئے, ان کے زمانے میں یہ مومن ہوگا. تو جب یعنی جیسے ہم جیسوں کا بھی شاید نام ہو کہ جب وہ مومنوں کی بات ہوتی تھی تو جناب سیدہ خوش ہو جاتی تھی. جب علم کی بات ہوتی تھی اباؤٹ دا سیلیسٹیل تھنگس, یعنی کیا آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہے, کیا اینجلز کی باتیں ہو رہی ہے, تو یہ جب ساری چیزیں جبرائیل امین لاتے رہے تو جناب سیدہ ان کو سن کر خوش ہو جاتی تھی اور ان کو جیسے ان کی عادت تھی لکھ لیتی تھی, نوٹ ڈاؤن کرتے تھے. جی جیسے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے بیان کیا, ان کی جو ڈاکیومنٹ ہے دا لاسٹ ول اینڈ ٹیسٹمنٹ آف آیت اللہ خمینی, جو ان کی وصیت نامہ ہے آیت اللہ خمینی کا, اس کے فرسٹ چیپٹر میں کیا فرماتے کہ صحیفہ فاطمہ یا مصحف فاطمہ از دا ڈیوائن ریویلیشن. اوکے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جو نازل کیا گیا جناب سیدہ کے اوپر، یعنی دیٹ ور دا ورڈز آف اللہ، ذریعہ ہے جبرائیل جی، اور کاتب ہے، لکھنے والے ہے، ڈاکیومنٹ کرنے والے مولا علی ہے. اوکے یعنی فرام اللہ ٹو بی بی زہرا، جی مگر جو ذریعے درمیان میں وہ جناب جبرائیل ہے اور لکھنے والے امام علی ہے. جی ہی از دا اسکرائب. تو کیسے خدا نے اپنی طرف سے جناب سیدہ کو وہ الہام کیا یا وہ چیزیں نازل کی کہ جو جناب سیدہ اور مولا علی لکھتے رہے اور پھر ایک کتاب کی شکل پائی جس کا نام ہے مصحف فاطمہ. اوکے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اکثر سنتے ہیں مجلسوں میں، ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ایم دا سٹی آف نالج اینڈ علی، امام علی علیہ السلام از دا گیٹ، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل بیت اور قرآن کا ساتھ ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہا. اور مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ بھی کافی فیمس ہے. تو اسی طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی منسوب کتاب ہے مصحف فاطمہ، جو ایک ڈیوائن ریویلیشن ہے اللہ سے ڈائریکٹ بی بی فاطمہ کے لیے. تو اگر ہم بات کریں سسٹر اس بک کے کنٹینٹس کی، تو آئی ایم شیور بی بی کو کیا خوب لقب دیا گیا ہے محدثہ کا، the one who speaks to angels. تو یہ جو کانورزیشن ہوگا، اگر ہم اس پر نظر ڈالیں یا اس کے کانٹینٹس پر نظر ڈالیں، تو اس میں وہ اور کون سی چیزیں تھیں جس کے بارے میں بات کی گئی؟ جیسے کہ ہم دیکھ رہے کہ بی بی محدثہ تھی، یعنی کہ ملائکہ آپ سے بات کیا کرتے تھے اور یہ پیغام لایا کرتے تھے. اور مصحف فاطمہ وہ کتاب ہے کہ جو ائمہ ریفر کرتے تھے. اگین ان دا بریکٹس آئی وڈ ایکسپلین کہ اس لیے نہیں کہ امام کو نالج نہیں تھا، جی امام جانتے تھے، مگر لوگوں کو اس کتاب کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یا اس کا علم دینے کے لیے، جیسے کہ 4th امام کے بارے میں ملتا ہے، 5th امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا تھا جی تو امام کتاب میں دیکھ کر جواب دیتے تھے. اینڈ پیپل یوز ٹو گیٹ کیوریس کہ ارے امام ہو کر آپ بک میں سے پڑھ کے ہم کو جواب دے رہے ہو. سو مولا امام نوز ایوری تھنگ، مگر امام کہہ رہے ہم تو مولا وہ کون سی بک ہے جس کو آپ ریفر کر رہے ہو؟ رائٹ. تو امام سیز دیٹ از مصحف فاطمہ. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک 128 ہجری کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ایک کیسا واقعہ پیش آنے والا ہے، ایک ایسا لیڈر آنے والا ہے کہ جو حالات پیش آئے گے. تو امام نے وہ ساری باتیں بیان کی، 128 ہجری میں یہ سب ہوگا. لوگوں نے پوچھا مولا آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا I read in مصحف فاطمہ. تو ائمہ نے وقت در وقت اس کتاب کو انٹروڈیوس کیا لوگوں کے سامنے، جو کہ وہ کتاب آج ہمارے درمیان نہیں ہے. وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس موجود ہے. بک از وتھ امام زمان. جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ ہم شاید وہ کتاب پڑھ پائے، امام ہم کو وہ عطا کرے، لیکن آج وہ ہم وہاں تو نہیں پہنچ پا رہے. مگر امام نے اس کی کچھ باتیں بیان کی ہے. جیسے ایک روایت ابو بصیر سے فرام 6th امام، اور یہ کتاب بھی، یہ روایت بھی ہم کو ملے گی بصائر الدرجات میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے. تو دس آر دا اوتھینٹک بکس جس کو اگر ہمارے آڈینس ریفر کرنا چاہے. اصول کافی میں بھی کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، کہتے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام کو علم دیا تھا. آخری وقت میں اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام کو علم دیا تھا، اور امام علی علیہ السلام نے اس سے اور علم کے ابواب کھلتے چلے گئے. سو وہ کیا علم تھا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کے ابو بصیر، اللہ کے رسول نے امام علی کو 1000 علم دیے تھے، 1000 سبجیکٹس یا 1000 باب علم کے دیے تھے. ہر باب سے امام علی نے 1000 دروازے اور اوپن کر دیے. So now you calculate 1000 into 1000. ہر باب سے 1000 دروازے امام علی خود کھولتے چلے گئے. رائٹ. اینڈ ابو بصیر از امیزڈ، اور وہ ایک مرتبہ سرپرائز ہو کے کہتا ہے، ہی سیز خدا کی قسم یہ دس از نالج، یہ علم ہے. اور امام 6th امام خاموش ہوتے اور پھر امام کہتے ابو بصیر دس از نالج، یہ علم ہے مگر یہ مکمل علم نہیں ہے. اوکے، تو مکمل علم کیا ہے؟ ہاں، یہی سوال ابو بصیر نے کیا، مولا پھر مکمل علم کیا ہے؟ جی. تو امام نے کہا ابو بصیر ہمارے پاس جامعہ ہے، الجامعہ. تو ابو بصیر کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ دس از اے بک
جو امام علی نے لکھی تھی, جس کو ڈکٹیٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام علی علیہ السلام نے لکھی تھی. اور جامعہ کے بارے میں سکسth امام فرماتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اینیمل سکن پہ لکھی ہوئی ہے, شپ سکن پہ لکھی ہوئی ہے, اور اٹ از 70 کیوبٹس, 70 ہاتھ اس کی وتھ ہے. اور یہ کتاب کے اندر تمام حلال اور حرام کا علم موجود ہے, اور ایوری تھنگ دیٹ از لافل ان لافل, یا جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیت, کفارہ, فقہی مسائل, احکام شرعی, یعنی وہ ساری باتیں جو فقہ سے ریلیٹڈ ہے وہ سب اس کتاب میں موجود ہے. اینڈ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر, اگر اس میں کسی نے کسی کو اسکریچ کر دیا تو اس کا جو کفارہ ہوگا, جو دیت ہوگی, وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. کسی نے کسی کو پنچ کر دیا تو وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. تازیانہ نہیں, کسی نے اگر کسی کو تازیانہ ٹچ بھی ہو گیا تمہاری طرف سے تو اس کو کیا اس کا کمپنسیشن دینا ہوگا, وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اتنی باریک چیزیں بھی موجود ہیں, اتنی باریکی, یعنی ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو احکام اس الجامعہ میں ہے جو کتاب امام علی علیہ السلام ہے. اور جب یہ ساری بات امام صادق علیہ السلام نے جو ڈیپتھ میں بیان کی, ڈیٹیل میں بیان کی, تو ابو بصیر کہتا ہے دس از نالج. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یس دس از نالج بٹ دس از ناٹ دا کمپلیٹ نالج. This is still not the complete دس از knowledge. ناٹ دا کمپلیٹ نالج. اور پھر ابو بصیر کہتا ہے کہ مولا میری جان آپ کے قدموں میں نکل جائے, دین واٹ از نالج, یعنی کیا علم کیا ہے. تو امام نے کہا ابو بصیر ہمارے پاس الجفر ہے, اور جفر از اگین ٹو. دیر از اے ریڈ جفر اینڈ دیر از اے وائٹ جفر. جفر سرخ اور جفر ابیض, اور یہ بھی اینیمل سکن سے بنا ہوا ہے. جفر ابیض جو ہے وہ ایک کتاب ہے, کتاب لائک آئی ڈونٹ نو ہم اس کو کیسے, بیکاز ہمارے پاس تو وہ نالج ہی نہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکرائب کر سکے. سو امام کہتے یہ وہ ہے جس کے اندر تمام جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کا علم ہے, تمام, یعنی 1,24,000 انبیاء اور ان کے جو وصی تھے, ان کے جو سکسیسرز تھے, اور ان کی جو وصیتیں تھیں, اور جو ان کے صحیفے تھے جیسے تورات, انجیل, زبور, یہ سارا جو علم ہے نبیوں کا, اور نبی کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے جو لیڈرز گزرے ہیں, وہ سارا علم سفید جفر میں, جفر ابیض میں موجود ہے. اینڈ ریڈ جفر از لائک اے بیگ, لائک اے کنٹینر. جو زفر سرخ ہے وہ ایک کنٹینر کی طرح ہے جس کے اندر لیدر سکن کی ایک بیگ ہے, جس کے اندر نبیوں کی جو میراث ہے, نبیوں کا جو سامان ہے, وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے. یعنی اچھا میں جو بیان کر رہی ہوں نا وہ میں شارٹ میں بیان کر رہی ہوں, جو امام صادق نے کہا اس کا بھی میں شارٹ کر کے بیان کر رہی ہوں. سو امام سنگھ, یا میں بالکل اگر ایک ورڈ میں کہوں فار ینگر پیپل, جو بچوں کے لیے اگر میں کہوں کہ الف الف کیوں ہے, سین کو سین کیوں کہتے, وائی ون از کالڈ ون, اس کے پیچھے کی لاجک. ہاں, یعنی آج کوئی بھی چیز کو ہمیں ایک لاجک ہوتا ہے نا, تو ون کو ون ہی کیوں کہا گیا, ٹو کو ٹو کیوں کہا گیا, تو یہ ساری باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں. جب امام کہتے ہمارے پاس جفر ہے اور وہ بھی ایک جفر سرخ ہے اور ایک جفر وائٹ ہے, تو جب یہ بات ہو رہی ہے ابو بصیر از لائک مولا دس از کمپلیٹ نالج, دس از نالج ناؤ. اور امام کہتے ایون دس از ناٹ دا کمپلیٹ نالج. اور ابو بصیر اور کنفیوزڈ ہو جاتے اور امیزڈ ہو جاتے ہیں, ہی از لائک مولا پھر اور کیا ہے. تو امام کہتے ہیں ہمارے پاس وہ خزانہ ہے کہ جو ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. لائک ہم کسی کے محتاج نہیں, ہمیں کسی خدا کے سوا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس وہ خزانہ ہے کہ جس نے ہم کو بے نیاز کر دیا, جو ایسی چیز ہمارے پاس ہے جس کی سبب لوگ ہمارے پاس جھک کر آتے ہیں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اینڈ دیٹ از مصحف فاطمہ. دیٹ از مصحف فاطمہ. اور امام کہتے ہیں یہ وہ مصحف فاطمہ ہے کہ جو جبرائیل ڈکٹیٹ کرتے رہے جناب سیدہ, اور امام علی اس کو لکھتے رہے, اور وہ ساری باتیں جو پاسٹ ٹینس کی ہے, جو فیوچر کی ہے, جس میں مومنوں کے نام ہیں, اور وہ ساری چیزیں, یعنی کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے کہ امام علی کی ذوالفقار بھی نسلوں کو دیکھتی تھی, یا جناب سلمان بھی چہرہ دیکھ کے پیشانی کے نور سے جان جاتے تھے کہ کس کی نسل میں مومن ہیں. تو امام کہتے کون مومن ہوگا کون مومن نہیں ہوگا, یہ ساری باتیں مصحف فاطمہ میں نام کے ساتھ موجود ہے. تمہارا نام, تمہارا ٹائم آف ڈیتھ,
تمہاری Everything. نسل, ایوری تھنگ از موجود ان مصحف فاطمہ, جس کو امام صادق کہتے ہیں کہ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. سسٹر یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس میں ہر چیز کا علم ہے. تو جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی, جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ پہ ایک کتاب تھی, وہ ان پارٹس نازل ہوئی تھی. تو کیا اگر مصحف فاطمہ کی بات کریں تو یہ کتاب بھی پہلے سے تھی اور یہ حصوں میں نازل ہوئی, اور کیا اس کے علاوہ بھی ہمیں امام کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو اس میں موجود ہیں؟ اور ابو بصیر نے یہ ایسا ہی کچھ سملر سوال کیا کہ مولا یہ مصحف فاطمہ کیسے نازل ہوا. جی. تو امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کے جب اسی کانٹیکس میں کہ جب جناب سیدہ اداس رہتے تھے اور آپ کو کنسول کرنا تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصحف فاطمہ کو نازل کیا شب جمعہ, رات کا دوسرا حصہ تھا, یعنی 1/3 آف دا نائٹ گزر چکی تھی, 1/3 باقی تھی. جناب سیدہ اپنی نماز شب ادا کر رہی تھی اور فجر کی تیاریاں کر رہی تھی. اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے جس میں 3 محترم فرشتے تھے. اوکے. سید الملائکہ یعنی جناب جبرائیل امین, جناب اسرافیل اور جناب میکائیل. یہ 3 جو امپورٹنٹ جو ملائکہ ہے, باقی سارے ملائکہ کے ساتھ یہ ملائکہ جناب سیدہ کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور یہ انتظار کرتے کہ بی بی اپنی تعقیبات سے, اپنی نماز شب سے فارغ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے بی بی کو سلام کیا اور بی بی کے اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اور جناب سیدہ کہتی کہ خدا خود سلام ہے, سلام اللہ کی طرف سے ہے, اور اس طرح سے جیسے آپ ہمیشہ جواب دیتی تھی. اینڈ دین وہ کتاب بی بی سیدہ کو ایز اے گفٹ فرام اللہ پیش کی گئی. مصحف فاطمہ ان کو پیش کی گئی. So دونوں بھی چیزیں ہم اگری کر سکتے, دونوں بھی چیزیں ہم مان سکتے کہ یا تو وہ ٹکڑوں میں بھی آتا رہا اور امام علی اس کو ڈاکیومنٹ کرتے رہے, اینڈ ایک کتاب, کیونکہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ جبرائیل نے کہا تب وہ بنا, یہ تو اللہ کی نالج میں تو تھا. تو خدا نے جب وہ گفٹ نازل کی تو 5ویں امام فرماتے کہ یہ اٹ واز ان 2 volumes, اراؤنڈ 2 volumes, یعنی صحیفہ اسے کہتے جو 2 چیزوں کے کور میں باؤنڈڈ ہو, یا 2 کورنگ ہو یا 2 پتھر ہو, 2 parts. ہاں, تو یہ جو مصحف فاطمہ کا جو ہارڈ کور تھا بک کا, اٹ واز میڈ آف ریڈ روبی. یہ زبرجد سرخ سے بنا ہوا تھا, ریڈ روبی سے بنا ہوا تھا, اور اس کے جو پیجز تھے, جو اس کے ورق تھے, دیٹ واز میڈ آؤٹ آف در ابیض, وائٹ پرلز, یعنی موتیوں کے وہ پتے تھے. اور اس کا ہر لائن, ایوری لائن واز ریٹن فرام کن. کن جب اللہ کہتا ہے کن فیکون, اللہ کہتا ہے ہو, بی اینڈ اٹ بیکمز. تو یہ جو مصحف فاطمہ ہے یہ ایکچولی اللہ کے کن سے لکھی ہوئی ہے. خدا کہتا گیا, خدا خود ڈکٹیٹ کرتا گیا, وہ کتاب بنتی چلی گئی, سفید موتیوں کے ورق بنتے چلے گئے. اللہ نے اس کو سرخ زبرجد کا کورنگ دیا اور پھر 3 محترم ملائکہ کے ساتھ بی بی زہرا پہ نازل کیا. اور نماز فجر کے بعد جناب سیدہ نے وہ کتاب پڑھنا شروع کیا تو وقت ظہر آ گیا اور بی بی وہ کتاب پڑھتے رہے. اور پھر امام باقر علیہ السلام ابو بصیر سے کہتے, 5ویں امام, کہ ابو بصیر تمہیں پتہ اس کتاب میں کیا تھا, یا ابو بصیر نے خود پوچھا کہ مولا اس کتاب کا کنٹینٹ کیا تھا. تو امام نے کہا کہ اس کے اندر ہر چیز جو فرام ڈے 1 ٹل قیامت جو ہو چکا ہے, جو ہونے والا ہے, دا پاسٹ ایونٹس, دا فیوچر ایونٹس, کتنے بادشاہ آئے گے, کتنے ظالم حکمران آئے گے, کتنے مومن ہوگے, کتنے منافق ہوگے, کتنے مشرک ہوگے, دا نیم آف ایچ اینڈ ایوری کریشن آف اللہ, دا نیم آف آل دا پلانٹس اینڈ دا پیپل آف دا پلانٹس. کتنے سیارے ہیں, کتنے پلانٹس ہیں, ان پلانٹس میں کتنے چاند ہے, کتنے سورج ہے, وہاں کون رہتا ہے, وہاں پہ کتنی مچھلیاں ہیں. یعنی جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا اسلام کے, تو صرف سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی, آسمان میں بھی, فضاؤں میں بھی سمندر ہے اور وہاں بھی مچھلیاں ہیں. یعنی جس چیز کا ریسرچ آج سائنس کر رہا ہے اس چیز کی نالج پروردگار عالم نے بی بی کو بہت پہلے ہی دے دی, بہت پہلے دے دی. یعنی امام باقر علیہ السلام سے اس کے نیم آف ایوری ٹاؤن,
name of every city, ہر وہ چیز اللہ کی مخلوق کہ جو تحت الثری تک، زمین کے آخری حصے تک جتنی بھی مخلوق اللہ کے، وہ سب کے نام موجود ہے. ساتوں آسمان میں جتنے اینجلز ہیں، جتنے اہل آسمان ہیں، جتنے اہل جنہ ہیں، ان سب کے نام ہیں، انسانوں کے نام ہیں، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، مچھلیوں کا ذکر ہے، ایوری تھنگ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور جناب سیدہ اس کو پڑھتے ہیں. اور ایک مرتبہ یعنی میں پھر سے کہوں گی کہ میں نے تو بہت شارٹ میں بتایا، جو امام باقر نے ابو بصیر کو کہا میں نے تو اس کو بھی کمپلیٹ نہیں بیان کیا ہے، مگر امام نے وہ ساری باتیں بتاتے بتاتے پھر ابو بصیر شاکڈ ہے اور وہ کہتا ہے مولا اتنا سب کچھ اس میں موجود ہے، تا قیامت تک آنے والی وہ ساری چیزیں. تو امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کے ابو بصیر میں نے جو بھی بتایا نا یہ تو صرف مصحف فاطمہ کے فرسٹ 2 پیجز ہیں. وہ پوری 2 والیومز کی کتاب نہیں، جسٹ فرسٹ 2 پیجز آف مصحف فاطمہ میں تا قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا علم موجود ہے. سو واٹ ول بی دا کنٹینٹ آف ریسٹ آف دا بک ہم کو نہیں پتا. یہ اسرار الہی ہے، یہ بی بی جانے، یہ امام وقت جانے کہ انہوں نے ان کے پاس جو کتاب کی جو وہ تلاوت کرتے، ہمیں نہیں پتا. انشاءاللہ ہم بھی یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم بھی جلد سے جلد، ہم بھی امام مہدی ہمیں بھی وہ علم سے نوازے، اس علم کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرے انشاءاللہ. جی سسٹر تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. تھینکس ٹو چینل ون اور چینل ون کی پوری ٹیم جو اتنا نالجبل پروگرام جناب سیدہ کی لائف پر آپ نے آرگنائز کیا، اس کے لیے اللہ سب کو جزائے خیر عنایت کرے انشاءاللہ. ویورز آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس ایام عزائے فاطمی میں ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بی بی کی زندگی کے بارے میں جان سکیں، اور پھر بی بی کی زندگی اور بی بی نے کس طرح اپنی 18 سالہ کی مختصر زندگی گزاری ہے اس سے ہم سیکھ سکیں. اور خاص کر یہ کتاب مصحف فاطمہ، اس کے بارے میں ہم ضرور پڑھیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.